نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برٹش فتویٰ کونسل اور کریم انسٹیٹیوٹ اور جماعت اہل سنت بریطانیہ کے زیر اہتمام آج کی اسپیشل ورچوئل کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سیمینار اور کانفرنس، اس کا بنیادی موضوع وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد اور افعال کی اصلاح کے حوالے سے مفتی اعظم پاکستان جناب قبلہ حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب کی کتاب اصلاح عقائد و افعال کے حوالے سے خصوصی مطالعہ ہے۔ اس حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مت سہل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میں انتہائی شکر گزار ہوں محترم علامہ ڈاکٹر منیر الازہری صاحب کا، حضرت علامہ ڈاکٹر مشرف حسین الازہری صاحب کا، حضرت علامہ مفتی نصیر اللہ نقشبندی صاحب کا، کہ آپ نے اتنا خوبصورت یہ کہکشاں سجائی، اور قبلہ پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب کی بھی زیارت ہو رہی ہے، تو اتنی خوبصورت کہکشاں آپ نے اہل علم کی سجائی ہے۔ اور یہ نیا ٹرینڈ ہے اہل سنت میں کہ کتاب کا مطالعہ، اور پھر وہ مطالعہ کرنے کے بعد پھر وہ جب ویڈیو کی صورت میں جائے گی تو ایک آدمی ٹریول کرتے ہوئے بھی پوری کی پوری کتاب سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اور یہ ایسی ٹریڈیشن ہے جو اہل سنت میں پہلے نہیں تھی، اور اس کو مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ جاری رہنا چاہیے۔ اور میں قبلہ ڈاکٹر مشرف صاحب، منیر صاحب اور علامہ نصیر اللہ صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ ہر مہینے میں کسی ایک کتاب کا مطالعہ اس طریقے سے جاری رہنا چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ برقرار رہے، یہ وقتی طور پر نہ ہو۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک مصلح ہیں، ایک ریفارمر ہیں، اور ان کے نقد و جرح بھی ہوتا ہے۔ جو بھی ایک سیٹ ایک فارمیٹ سے ہٹ کر بات کرتا ہے یقیناً وہ تنقید کا نشانہ بنتا ہے، لوگ ان کے اوپر انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن ریفارمر جو ہوتا ہے، مصلح، وہ ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ مفتی صاحب نے ان حالات میں جب کہ ہر طرف ایک عجیب و غریب صورتحال اہل سنت کے عقائد و اعمال میں دادا ہو چکی ہے، اس میں اصلاح کا جو بیڑا اٹھایا ہے اپنے خطابات کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، وہ یقیناً ایک مجددانہ کاوش اس کو میں کہوں گا۔ اور بلا شبہ جب وہ امریکہ میں یہاں تشریف لائے تو اس وقت میڈیا پر ایک ٹاک چل رہی تھی مفتی صاحب کے اوپر تنقید کے حوالے سے، جو لبرل طبقہ ہے وہ بہت زیادہ گفتگو کر رہا تھا، تو یہاں علماء نے ایک ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ تو ہم نے کہا کہ مفتی اعظم پاکستان جو ہے حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب، اللہ پاک ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پر قائم و دائم رکھے، وہ بلا شبہ شیخ الاسلام کے لقب کے اہل ہیں۔ اور اس دور میں نے کہا کہ ان کے دیگر مسالک کے لوگوں کا جو علمی تبخر ہے وہ اس درجے کا نہیں ہے جس علمی تبخر سے اللہ پاک نے حضرت علامہ مفتی صاحب کو نوازا ہے۔ تو بجا طور پر ان کو بھی شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی محمد منیب الرحمن کہا جائے اور لکھا جائے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب تک کوئی شخص زندہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی قدر نہیں کرتے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم کانفرنسز، سیمینارز اور ان کی پھر جو ہے وہ ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اس دور قحط الرجال میں اتنی بڑی علمی اور فکری شخصیت جن کو اللہ پاک نے تفقہ فی الدین کا وہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی سٹیج پر گفتگو کرنا چاہیں
تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ گفتگو بہت خوبصورت انداز میں کرتے۔ امریکہ میں یہاں ایک نعت خوانات پڑھ رہا تھا جو خطبہ کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو فرمائی، تو ایک تو یہ پاؤنڈز اور ڈالروں کی چمک دمک میں جو بہت سارے خطبہ، نعت خان، نقیب حضرات بہہ جاتے ہیں، تو مفتی صاحب نے یہاں بھی اپنی روایت کو برقرار رکھا اور بڑے ایک حکیمانہ اور سلجھے ہوئے انداز میں انہوں نے گفتگو فرمائی۔ یہاں امریکہ کی کسی ہمارے اپنے ادارے میں بھی تشریف لائے اور کسی اور اسلامک سینٹر میں ایک نعت خوان اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، تو مفتی صاحب نے کی اس کے بعد گفتگو تھی، مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو نعت خوان کلام پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کا، اس سے قسم اٹھاؤ، اس سے پوچھو کہ اس کو کوئی آدھی بھی سمجھ آتی ہو اس کلام کی، یا مجمع میں سے کسی شخص کو اس کلام کی ذرا بھی سمجھ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ کم از کم ماسٹر ڈگری لیول، اور وہ بھی اردو لٹریچر میں ہو، تب یہ نعت شریف سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ سوائے ایک سر کے اور سوائے ایک ساز کے اور اس سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ نہ پڑھنے والے کو علم ہے، نہ سننے والوں کو اس کے جو ہے وہ تشریحات و توضیحات اور اس کی تفصیلات معلوم ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اس میں ہم سارے جو ہے وہ، اور یہ بھیڑوں کا چھتا ہے جس میں ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ان کا منصب ہے، مفتی صاحب کا منصب ہے کہ وہ ان باتوں کو اٹھائیں، کیونکہ وہ طمع اور حرص اور لالچ اور تعریف و توصیف سے بالا تر جب کوئی انسان ہوتا ہے تب اس قسم کے اصلاحی کام کا بیڑا اٹھاتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے وہ بیڑا اٹھایا ہے، اور بلا شبہ خطبہ میں یہ جو کمی ہے کہ وہ غیر مستند روایات بیان کرتے رہتے ہیں۔ ابھی رمضان شریف آئے گا تو 2 مہینے پہلے شروع ہو جائے گا سلسلہ، جس شخص نے حدیث سے موضوع احادیث کہ جس نے ہم رمضان شریف کی مبارک دی اور اس کے لیے جو ہے وہ جنت کی بشارت ہے۔ تو اس طرح کی قسم کی موضوع احادیث کو آگے پھر سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا اس وقت ایک بڑا پاورفل ٹول بن چکا ہے کمیونیکیشن کا، تو جو ہے علماء کے گروپس میں بھی اس قسم کی چیزیں شیئر ہوتی ہیں۔ تو مفتی صاحب نے بلا شبہ علماء کو جھنجھوڑا ہے، اور اس میں فتاوی رضویہ کے حوالے سے، امام غزالی کے حوالے سے، اور پھر بالخصوص مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کا انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ آپ کی مسجد میں شخص واز کرنے کے لیے آیا، آج ہر شخص نے کتاب پکڑی ہے اور بیٹھا ہے اور وہاں جو ہے واز کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ تو آپ نے لکھا کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا نے پوچھا کہ تو اسلام کا جو ڈاکٹرائن آف ایبروگیشن ہے، ناسخ و منسوخ، اس کے علم سے آگاہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہماری مسجد سے نکل جاؤ، پھر اگر تمہیں دین اسلام کے ناسخ و منسوخ کا علم بھی نہیں ہے تو کس حیثیت سے واز کرنے کے لیے اور خطاب کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو تمہیں حق نہیں ہے کہ ہماری مسجد میں خطاب کرے۔ یہ باب مدینہ العلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کر کے مفتی صاحب نے یہ جو میں نے ایک رپورٹ بھی پڑھی علامہ نصیر اللہ صاحب کے، پاکستان میں ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ ایک وقت میں سروے کیا گیا کہ کتنی مساجد ہیں اور ان میں باقاعدہ کوالیفائڈ خطبہ کتنے ہیں اور باقی کتنے ہیں۔ اس رپورٹ میں نے پڑھا کہ 56,000 ڈاکٹر مشرف صاحب مساجد تھیں اس دور میں، جن میں جو ہے وہ 8,000 کسی سند یافتہ علماء تھے، خطبہ تھے جو مسجد میں، اور 48,000 جو ایسے تھے کہ جس نے جو ہے 10 صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، یا جس طرح فرما رہے تھے 12 تقریریں رٹی ہوئی ہیں، اور وہ کام چلا رہے تھے۔ اور کہا کہ جب لیڈنگ ریلیجیس پاور جو ہے وہ جوہلا کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں ڈاکٹر صاحب، اس میں مفتی صاحب نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ جاہل خطبہ کے ذریعے جو دین کا نقصان ہوا ہے اس کی نشاندہی کی ہے باقاعدہ۔ بے شک بے شک۔ تو اس صورت میں جب ایک ایسی قیادت، مذہبی قیادت اور دینی قیادت ایسے طبقے کے ہاتھ میں ہوگی کہ جن کا اپنا جو ہے وہ علم کا لیول بہت کمزور ہے، اور ان کو دین کے جو فنڈامنٹل سورسز ہیں، فنڈامنٹل سورسز آف اسلامک لا ہے، پھر سیکنڈری سورسز آف اسلامک لا ہیں، ان تک براہ راست جن کا کو ایکسس نہیں ہے، ابلٹی نہیں ہے اس کے کہ اس کا سورسز تک پہنچیں، ان بنیادی ماخذ تک پہنچیں، تو پھر وہ منبر و محراب کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہی کریں گے، وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ خود بھی مضل ہیں اور وہ لوگوں کو بھی گمراہی کے اندھیروں میں جو ہے وہ لے کر جائیں گے۔ پھر نقیب حضرات کا جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ نقیب حضرات یہ ایک نیا ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے، ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جس نے پروفیشن کی صورت اختیار کر لی ہے، اور آج وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب تک کوئی مجا ہوا پروفیشنل نقیب نہیں ہوگا،
اسٹیج سیکٹری نہیں ہوگا پروگرام کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو اس کی بھی اصلاح کی ہے مفتی صاحب نے. اور نعت خوانی کے حوالے سے بھی اس چیپٹر میں جو مجھے دیا گیا ہے مفتی صاحب نے اصلاح فرمائی ہے کہ نعت خوانوں کو جو جن نے پروفیشن اختیار کیا. اور پھر ایک نقطہ علامہ نصیر صاحب کے یہ جو ریٹ چل پڑے ہیں خطباء کے، علماء کے، نعت خوانوں کے، نوکبا کے، کہ اتنے پیسے دیں پہلے ایڈوانس اور اس کے بعد پھر جائیں گے. تو انہوں نے بالکل اس کا اطلاق و انتباہ کیا یہود کے اس طرز عمل پر کہ جو اللہ کی آیتوں کو جو ہے سستی قیمت میں جو ہے وہ فروخت کیا کرتے تھے. تو مفتی صاحب نے بانگ دوہل اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ یہ جو عالم یا خطیب اور ان کو پھر اس حدیث کی وعید ان کے لیے لائے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج جو ہے وہ بتایا گیا کچھ لوگوں کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے اور کہا گیا کہ یہ خطباء ہیں آپ کی امت کے وہ جو کچھ کہتے تھے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. وہ حدیث مبارکہ بھی وہ اس چیپٹر میں لے کر آئے ہیں. تو اس اعتبار سے کر کے یہ جو پیسے لینے کا معاملہ ہے کہ اتنے دیں گے ایڈوانس اور اس کے بعد خطاب ہوگا اور پھر اس کے بعد خدمت ہوگی، یہ ایک بالکل بزنس ہے، یہ بالکل ایک پروفیشن ہے، یہ بالکل ایک دین کو کاروبار بنانے کی صورت ہے جس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی. اللہ احسن الجزاء. حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد صاحب، آپ نے یو ایس اے سے ہمیں جوائن کیا تو میں سب سے پہلے تو حضرت علامہ پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب، آپ کیا صبر بھی کمال ہے، سیادت بھی کمال ہے اور وقت کی پابندی بھی کمال ہے، اور قیادت کا بھی آج آپ نے حق ادا کیا اور سیادت کا بھی. شروع پروگرام سے شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ان کا بڑا پن ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. شاہ صاحب، مفتی اعظم پاکستان